دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21، پہلے پارے کا تیسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، 2 رکوع کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے آئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا ہے، اتارا ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے پھلوں سے رزق نکالا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، سو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کھڑا کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم سب کچھ جانتے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی، علی عبدنا، ہمارے مخصوص بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اس کام میں اپنے ان معبودوں کو جو اللہ کے علاوہ تم پوجتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور ہرگز تم یہ نہیں کر پاؤ گے، فاتقوا النار التي، تو ڈرو اس آگ سے کہ جو وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو نافرمانوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔
گزشتہ آیتوں میں یہاں تک کا جو سورہ بقرہ کا مضمون ہے، ہم جانتے ہیں، ہم سنتے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے ہدایت کے طور پر پورے قرآن کو نازل فرمایا، اور سورہ بقرہ کی ابتدا سے اب تک 3 طرح کے گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ ہدایت پانے اور نہ پانے کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ جو خالص ہدایت پر آ جاتے ہیں وہ مومن ہیں، جن کا تذکرہ شروع کی 5 آیتوں میں فرمایا، اور جو ہدایت کا کھلے عام انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں، جن کا تذکرہ بعد کی 2 آیتوں میں فرمایا، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو ہدایت پر آتے تو نہیں لیکن ہدایت پر آنے جیسا ڈھونگ رچاتے ہیں، مسلمان تو نہیں بنتے لیکن مسلمان بننے کا ایک ڈھونگ مسلمانوں کے سامنے رچاتے ہیں۔ ان کا تذکرہ 13 آیتوں میں فرمایا، جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ اصل قرآن کریم کے نزول کا جو مقصد ہے وہ ہے انسان اللہ کی توحید کے ساتھ عبادت کرے، یہ مقصد ہے قرآن کا۔ اب قرآن کریم اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہے۔ شروع سے مقصد قرآنیہ پر بات نہیں ہوئی، شخصیتوں پر بات ہوئی، ہدایت کے پانے نہ پانے، لینے نہ لینے والوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک معیار قائم ہو گیا کہ ہدایت پانے کے لیے قرآن کریم کے اصل مقصد کو پانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تھی تقویٰ، اللہ سے ڈرنا، ہدن للمتقین۔ پھر تقوی کی وہ تمام کیٹیگریز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو عام کر دیا ہے، اس کے پانے کو خاص کر دیا ہے۔ ہدایت تو عام ہے، برستی ہے بارش کی طرح، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو تقوی شعار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان 20 آیتوں کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتا ہے جو قرآن کا بنیادی موضوع ہے۔ قرآن کے 3 موضوعات ہیں۔ قرآن کا ایک موضوع ہے جس کو علم الاصول کہا جاتا ہے۔ بنیادی علم جو قرآن میں ہے وہ 3 طرح کا ہے۔ پہلا جو ہے وہ توحید ہے، دوسرے جو ہے وہ رسالت ہے، اور تیسرے آخرت ہے۔ پورے قرآن کریم کی آیتیں ان 3 بنیادی موضوعات کے اطراف ہی گھومتی ہیں، یہ بنیادی موضوع ہے۔ اور ان میں سب سے پہلا ہے توحید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا ابھی جو ترتیب ہمارے سامنے ہے، جس کو ترتیب مصحفی کہتے ہیں، ترتیب نزولی تو الگ ہے، جو نازل ہونے کی ترتیب تھی وہ الگ ہے، لیکن یہ جو تلاوت کی اور دنیا کے اندر مصحف کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب کے اندر اللہ کا جو سب سے پہلا حکم ہے، یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے قرآن میں اللہ کا سب سے پہلا حکم کیا ہے۔ دیکھیے قرآن کے اندر کچھ واقعات ہیں، کچھ احکام ہیں۔ احکام حکم کی جمع ہے، کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کاموں سے رکنے کا حکم ہے۔ تو سب سے پہلا حکم جو اللہ پاک نے اپنے اس مقدس کلام میں اتارا ہے وہ ہے اعبدو۔ سب سے پہلا حکم قرآن کا وہ ہے عبادت کرو، اور عبادت کو خاص کیا ہے رب کے لفظ کے ساتھ، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ قرآن کا انداز ہے، 2 طرح کے الفاظ آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس۔ پورا قرآن انہی 2 طرح کے تخاطب کے الفاظ سے بھرا پڑا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن میں یا ایھا الناس آیا ہے، اس سے مراد مکے والے ہوتے ہیں، اور جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اس سے مراد مدینے والے ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ مدنی صورت ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، مدینے میں سب سے پہلے ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 2/3 قرآن نازل ہو چکا، یہاں یا ایھا الناس کیوں فرمایا گیا؟ تو اس کا بہت پیارا سا جواب مفسرین دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھو یہ قرآن کریم کے احکام میں سب سے پہلا حکم ہے، اور جتنے انبیاء آئے ان لوگوں نے اپنی قوم کو جو دعوت دی وہ یا قومی کہہ کر دعوت دی۔ جتنے انبیاء آئے وہ اپنی قوم کو اے میری قوم کہہ کر دعوت دی، اس لیے کہ ان کی دعوت کا جو میدان تھا
ان کی دعوت کا جو محور تھا وہ ان کی قوم، ان کا علاقہ، ان کا ملک، ان کا خطہ تھا۔ وہ پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پورے انسانوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے جاتے تھے۔ وہ مخصوص علاقوں کے نبی ہوتے تھے، خاندانوں کے نبی ہوتے تھے، گاؤں کے نبی ہوتے تھے، ملک کے نبی ہوتے تھے۔ لیکن یہ جو قرآن آ رہا ہے یہ ایک ایسے نبی پر نازل ہو رہا ہے جو کسی گاؤں، کسی ملک، کسی خطے پر محدود نہیں، بلکہ جب سے قرآن نازل ہوا تب سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدنی صورت ہونے کے باوجود جو اعلان کیا ہے، گفتگو شروع فرمائی ہے، وہ یا ایھا الناس سے شروع فرمائی، اے لوگو۔ تو اب اس سے مخاطب اس دور کے لوگ بھی ہیں جو حضور کے زمانے میں تھے، اور آج ہم آپ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے جو آج آ رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والے سب لوگ اس کے اندر داخل ہو گئے جو قیامت تک آئیں گے۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الناس۔ یہ چھوٹے چھوٹے مقدرات ہوتے ہیں، سوالات قرآن میں قائم کیے جاتے ہیں۔ مفسرین نے یہی کام کیا، قرآن کریم پر کسی بھی لائن سے کوئی اعتراض نہ ہو، تمام اعتراضات کے دروازے مفسرین بند کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آپ کے کان میں پڑے تو فوراً سمجھ لیں کہ مخاطب مدینے والے ہیں۔ اور یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مدینے میں بھی تو سارا مدینہ مسلمان نہیں تھا، مدینے میں سارا مدینہ مسلمان نہیں تھا، لیکن مخاطب سب کو بنایا جا رہا ہے اے ایمان والو کہہ کر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں احکام کے معاملے میں، حکم دینے کے معاملے میں اکثریت کو بنیاد بنا کر حکم دیا ہے۔ کثرت کی بنیاد پر ایک لفظ بول دیا جاتا ہے، جیسے مرد و خواتین اگر کہیں جمع ہو اور لوگ کہا جاتا ہے اے لوگو، تو اس لوگوں کے اندر مرد بھی داخل ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں، جبکہ لوگ جو عام طور پر ہمارے ذہن میں بات آتی ہے وہ مردوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ، اے مردو نماز قائم کرو۔ یہ ترجمہ نہیں ہوتا اے ایمان والو نماز قائم کرو۔ مخاطب مرد ہیں لیکن اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہو رہی ہیں۔ مدینہ طیبہ میں چونکہ اکثریت مسلمانوں کی تھی، اس لیے عام طور پر اکثریت کو بنیاد بنا کر اے ایمان والوں کہہ کر اللہ مخاطب فرماتے ہیں۔ پہلا حکم جو قرآن کا ہے وہ کیا ہے؟ اعبدوا، عبادت کرو۔ توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت مقصود ہے۔ صرف عبادت ہو، توحید میں گڑبڑ ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ عبادت ہو ساتھ میں شرک بھی ہو تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ اسی لیے آگے فوراً فرمایا ربکم الذی، اس رب کی عبادت کرو۔ اب یہاں اس لفظ رب کو آپ ذہن میں رکھ لے جو میں نے سورہ فاتحہ کے ابتدا میں لفظ رب پر گفتگو کی تھی۔ رب اپنے تمام مفہوم کے ساتھ یہاں مراد ہے۔ اللہ کا نام نہیں ارشاد فرمایا گیا بلکہ رب کا لفظ استعمال فرمایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو احسان جتلا کر بتلایا جا رہا ہے کہ تم جو عبادت کر رہے ہو یہ اس لیے نہیں کہ اس کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر داخل نہیں ہوں گے، اللہ کے فضل کی بنیاد پر داخل ہوں گے۔ کوئی عبادت گزار، کوئی نیکوکار یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے اتنے احکام پر عمل کیا، مجھے جنت میں داخل کیا جائے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ ایک معنی میں عبادت بعد میں کروائی ہے، ہمیں پیدا پہلے فرمایا ہے۔ تو اللہ کی اس تخلیق کا شکریہ ادا کرنے کے لیے انسان کو عبادت کرنا ہے۔ عبادت اس لیے نہیں کہ انسان کو جنت میں جانا ہے، جنت میں تو اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ عبادت اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کرو تو ہم کو کرنا ہے۔ اب انسان اگر اس احساس اور تصور کے اندر آ جائے کہ میری عبادت اللہ کے حکم پر ہے، شکرانے کے طور پر ہے، تو پھر انسان عبادت میں کبھی کوتاہی نہیں کرے گا، کبھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس پالنے والے، وہ پالنے والا کون؟ وہ تمام مفہوم ذہن میں رکھ لیں کہ جو تدریجاً انسان کو پالتا ہے، بچپن میں انسان کی جو ضروریات تھی اس کے حساب سے مہیا کرتا ہے، تھوڑا بڑا ہو گیا تو اس کے حساب سے، اور بڑا ہو گیا اس کے حساب سے، اس کی روزی، اس کی روٹی، اس کے رہنے سہنے کا نظم، اس کے دل، ماں باپ میں اس کے دل کی محبت۔ دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ کا کیئر بھی اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ جب بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے، چلنے کے قابل ہوتا ہے، تو ماں باپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے،
کم ہوتی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے دل کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ بچے کے لیے جتنی محبت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ماں باپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ربکم الذی، ایک احسان تو یہ ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، اس لیے عبادت کرو۔ وہاں جملہ تھا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ دلیل قائم کرنے کے لیے پہلی دلیل تھی اس لیے کہ وہ رب العالمین ہیں، دوسری دلیل تھی وہ الرحمن ہیں، تیسری دلیل تھی وہ الرحیم ہیں، چوتھی دلیل یہ تھی کہ وہ مالک یوم الدین۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے۔ اب یہاں عبادت اللہ کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے۔ اللہ کو رب سمجھ کر ہم کو عبادت کرنا ہے۔ آگے فرمایا الذی خلقکم، دوسرا احسان فرمایا کہ ایک تو رب ہے، دوسرے تم کو پیدا کرنے والا بھی ہے۔ تم کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اس نے تم کو دنیا میں بھیجا۔ خلق کہتے ہیں خلقا، خلق کہتے ہیں کسی معدوم چیز کو وجود دینا، عدم کے اندر جو چیز تھی اس کو وجود میں لے آنا، اس کو سامنے موجود کرنا، اس کو کہتے ہیں خالق۔ کسی چیز کو ایجاد کرنا اسے کہتے ہیں خالق، جو نہیں تھی اس کو لانا یہ ہے خالق، بغیر نمونے کے لانا یہ ہے بدیع، بغیر نمونے کے پیدا کرنا یہ ہے بدیع۔ اللہ تبارک و تعالی بدیع بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی خالق بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی اس سے پہلے کون سا نمونہ تھا؟ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، عدم سے وجود میں لے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صفت خلق کو ذکر فرمایا اور اپنی ربوبیت کو ذکر فرمایا، ان دونوں صفتوں کو ذکر کر کے بندے پر احسان جتلا دیا۔ اے لوگو، مکے کے جو مشرکین تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن نے کہا اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا۔ وہ مانتے تھے کہ ہمارے پیدا کرنے والے اللہ ہیں، لیکن دوسرے کاموں کے لیے الگ معبود بنا رکھے تھے۔ بارش دینے والا الگ ہے، روزی دینے والا الگ ہے، اولاد دینے والا الگ ہے، مصیبتیں ہٹانے والا الگ ہے۔ یہاں آ کر کے ان کی توحید خراب ہو جاتی تھی۔ وہ پیدائش کے معاملے میں اللہ کو پکارتے تھے، محتاج ہوتے، پریشان ہوتے، اللہ کو آواز دیتے تھے۔ سمندری سفر میں کہیں جہاز ان کا پانی کے تھپیڑوں کے اندر ہچکولے کھاتا تو اللہ کو آواز لگاتے تھے، لیکن جب راحت کا دن آ جاتے تو اس کے بعد پھر اللہ کو بھول جاتے اور اپنی پریشانی کسی اور کے آگے جھکانے لگتے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں پیدا کرنے والا اللہ اتنا نہیں کہ صرف تم کو پیدا کیا۔ کوئی بے وقوف یہ سوال کر سکتا تھا کہ مجھے تو ہمارے ماں باپ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، والذین من قبلکم، تجھ سے پہلے جو آئے ہیں یعنی تیرے ماں باپ، ان سے پہلے جو آئے ہیں ان کے ماں باپ، اس سے پہلے جو آئے ہیں ان کے ماں باپ، یہ پوری فہرست کو پیدا کرنے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ توحید کے ساتھ عبادت کیوں کرنا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہوگا عبادت سے، عبادت کے اندر جان پیدا ہوگی اخلاص سے، اور عبادت کے لیے شرط ہے علم صحیح کا ہونا۔ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت نہیں کہلائے گی جو معلومات کے بغیر کیا جائے۔ صرف ڈھانچہ دیکھ کر کے کوئی آدمی نماز پڑھے خاموش کھڑا رہے، وہ نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز مکمل معلومات کے ساتھ ادا کی جانے والی عبادت کا نام ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نوافل اور سنن پڑھتے ہوئے اپنے ہونٹ نہیں ہلاتے، اللہ اکبر کہہ کر پڑھتے ہوئے ہونٹ نہیں ہلتے۔ فتویٰ ہے کہ جو نماز کے اندر جس کے ہونٹ نہ ہلے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دل سے قرآن پڑھنے کا نام نماز نہیں ہے، نماز میں ظاہری قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور لکھتے ہیں علماء کہ اتنی آواز سے پڑھو کہ اپنے آپ کو سنائی دے، کم سے کم اتنا پڑھنا واجب ہے۔ اگر اس سے کم آواز میں کوئی پڑھتا ہے اپنے آپ کو بھی اگر سنائی نہ دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو عبادت علم کے ساتھ ہوگی، اور علم کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ علم کا جو ذریعہ اور سبب ہے وہ قرآن کریم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سلسلے میں الذی جعل لکم الارض فراشا، دو دلیلیں انسان کی اپنی ذات کے متعلق اللہ نے دے دی، پیدا کیا اپنے کو اور اپنے ماں باپ اور والدین کو۔ آگے فرماتے ہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، کھانے پینے کا بھی انتظام فرمایا، اور اس کی ترتیب کیا رکھی؟ کہتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے۔
زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. زمین اگر پانی ہوتی، زمین نہ ہوتی تو لوگ چلتے کیسے؟ پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے چٹیل میدان نہ ہوتے تو زندگی کیسے گزرتی؟ یہ زمین اللہ کی نعمت ہے. زمین اللہ کا ایک انعام ہے بندوں پر، انسانوں پر. اگر زمین کی سختی نہ ہوتی، پیر دھسنے چلتے تو لوگ کیسے زندگی گزارتے؟ کہاں عمارتیں قائم ہوتی؟ بھائی نماز کے لیے بھی تو زمین شرط ہے. اگر اتنی جانمازیں ڈال دی جائیں کہ اگر انسان کی پیشانی زمین پر نہ لگے، سختی پر نہ لگے تو اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا. یہ جو مساجد میں موٹی موٹی قالین ڈالی جاتی ہیں، اگر زمین پر وہ سجدہ نہیں لگتا اور سختی زمین کی محسوس نہیں ہوتی تو اس کی نماز نہیں ہوتی. ایک جگہ یہاں قریب کی مسجد میں شہر میں مجھے نماز پڑھانے کا اتفاق ہوا. میں جب مصلی پر چڑھا تو مجھے لگا کہ میں زمین سے 4-5 انچ اونچا ہو گیا. جب میں نے اقامت کے دوران ہی مصلی ہٹا، 12 مصلی امام صاحب کے نیچے پڑے تھے. ملائے اعلیٰ میں پہنچا دو امام کو، وہ بیت معمور میں امامت کریں گے، تم زمین پر نماز پڑھ لو. تو بھائی یہ طریقہ نہیں ہے. زمین سجدے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین بچھائی ہے. یہ بچھانے کا لفظ بتلا رہا ہے کہ وقت آنے پر اس بچھونے کو لپیٹ دیا جائے گا. اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. اور عجیب بات یہ ہے کہ زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے ہوئی. زمین پہلے پیدا کی گئی، آسمان بعد میں بنائے گئے. اور جب دنیا ختم کرنے کی بات آئے گی تو آسمان پہلے ختم ہوں گے، زمین بعد میں ختم کی جائے گی. اسی لیے فرمایا گیا ہے نا کہ آسمان دھواں ہو جائیں گے، لپیٹ دیا جائے گا. جیسے ایک رجسٹر بند ہوتا ہے، قطعی سجل عربی زبان میں رجسٹر کو کہتے ہیں. جیسے سجل کو بند کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی آسمان کو لپیٹ دیں گے. تو زمین کی تخلیق بھی اللہ کی ایک نعمت ہے بندوں پر. کہیں زمین ہموار نہ ہو، مسطح نہ ہو، کیسے آدمی سفر کرے؟ یہ زمین کی جتنی شکلیں اللہ نے بنائی ہیں یہ تمام کی تمام انسانوں کے رہنے کے لیے بنائی. اور بعض زمینیں بنجر بنائی ہیں، وہاں کاشت نہیں ہوتی. بعض زمینیں زرخیز بنائی ہیں، وہاں کاشت بڑی زبردست ہوتی ہے. ہر جگہ کی زمین کی الگ الگ خصوصیت اللہ پاک نے بنا رکھی. اور عجیب معاملہ یہ ہے کہ زمین کی مٹی، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے تاثیر رکھی. جو مٹی جس علاقے کی ہے وہ اس علاقے میں رہنا چاہتی ہے. اللہ نے اس کو جہاں بنایا ہے وہ وہاں رہنا چاہتی ہے. اس کو وہاں سے ہٹائیں گے تو وہ بے چین بے قرار ہو جاتی ہے. ہمارے شہر حیدرآباد سے ایک صاحب عمرے کے لیے تشریف لے گئے. وہاں احد کے میدان سے ایک چھوٹا سا پتھر انہوں نے اٹھا لیا تبرک کے طور پر. حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب نے ہمیں واقعہ سنایا تھا درس کے بیچ میں. تو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا پتھر انہوں نے اٹھا لیا اور یہاں لا کر اس کو بہت قیمتی ڈبی کے اندر رکھا کہ یہ احد پہاڑ کا پتھر ہے. کچھ دنوں بعد ان کے گھر پر حالات اور مسائل شروع ہو گئے، بے چین و بے قرار ہو گئے. علماء سے مشورہ ہوا تو کسی صاحب دل نے پوچھا کہ بتاؤ اس درمیان میں تم کہاں کہاں گئے، کیا کیا باتیں ہوئی. ساری چیزیں تفصیل سے پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ تبرک کے طور پر میں نے وہاں سے کچھ پتھر اٹھا لیے تھے. تو کہنے لگے کہ اللہ کے بندے، انسان 10-15 دن مدینے پاک میں رہتا ہے، وہاں سے جدائی اس کو برداشت نہیں ہوتی. یہ تو زمین کی تخلیق سے مدینے میں پڑا ہے، تم نے اس کو مدینے سے جدا کر دیا. کیسے تمہیں راحت ہوگی؟ جاؤ اسے اپنی جگہ پر واپس چھوڑ آؤ. لوگ جاتے ہیں وہاں جبل ملائکہ کے نام پر بیدر میں، وہاں سے ریت بھر بھر کر لاتے ہیں. ان چیزوں کو جدا نہیں کیا جائے گا اپنی اصل ٹھکانوں سے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا جسم جس مٹی سے اللہ نے بنایا ہے، زمین کی مختلف مٹیوں کو اٹھا کر کے انسان کو بنایا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر جب ہم پہنچیں گے اگلے رکوع میں، وہاں انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات آئیں گی. تو ہر علاقے کی تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر حضرت آدم کا پتلا تیار ہوا. اسی لیے انسانوں میں کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی اونچا، کوئی نیچا، کوئی موٹا، کوئی کسی رنگ کا، کوئی چپٹا، کوئی کسی طرح کا، الگ الگ انسان ہے، سب آدم کی اولاد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض زمینوں میں خصوصیتیں رکھی. بعض علاقوں کی مٹی میں پھل پیدا کرنے کی اتنی عمدہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس علاقے کی مٹی کا پھل دوسرے علاقے کی مٹی سے بالکل مماثل نہیں ہوتا.
مزے میں، دیکھنے میں، ذائقے میں، چاکنے میں بالکل اللہ تعالیٰ نے الگ بنا۔ تو ان تمام چیزوں پر غور اور تدبر کا اللہ اس میں حکم دیتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ بچھونا، فرش، قالین جیسے بچھائی جاتی ہے، پھر وقت آنے پر اس کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ فراشن کا لفظ بتلا رہا ہے کہ وقت آنے پر زمین کا بستر بھی لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر وہ تمام زمین کی مخلوقات نکل پڑیں گی اندر سے۔ ابھی عجیب معاملہ یہ ہے کہ مٹی کے جو برتن ہوتے ہیں، ان برتنوں کے لیے استعمال ہونے والی مٹی بھی اپنے اندر اثر رکھتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی قبرستان کی مٹی کا کوئی برتن کہیں آ گیا تو زندگی بھر اس پینے والے کو، اس برتن کے استعمال کرنے والے پر ہمیشہ اداسی چھائی رہتی ہے۔ ایسی اداسی جیسے قبرستان میں لوگ اداس پڑے رہتے ہیں، یہی اداسی اس پر۔ لکھا ہے علماء نے کہ قبرستان کے جانور جو قبرستان میں چرتے ہیں، ان جانوروں کا گوشت کھانے سے انسان پر سستی اور کاہلی آ جاتی ہے، ورنہ عام طور پر جانور کا جو گوشت ہوتا ہے وہ انسان کو فرحت بخشتا ہے، اس کے اندر ایک بشاشت آتی ہے۔ لیکن جو جانور قبرستان میں چرتا ہے، اس جانور کا گوشت کھانے سے انسان کی سستی اور کاہلی، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عبادتوں کا ذوق چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو قبرستان میں اپنے جانور چڑھنے چھوڑ دیتے ہیں، خاص طور پر عید اور بقرعید کے موقع پر، کہ تم چڑھتے رہو، خدا کے نام پر، وقف کی زمین ہے، اللہ کے نام پر کھا جاؤ، اور جب وہ گوشت لوگوں کے گھروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ہم تو ڈوبے ہیں سرم، تم کو بھی لو ڈوبے۔ آگے فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا تو آسمان کو چھت بنایا۔ آسمان چھت ہے۔ ایک جگہ اور اللہ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا کہ ہم نے سقفا محفوظا، بہت زبردست مضبوط چھت بنا دیا ہے ہم نے آسمان کو۔ زمین و آسمان کو یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، اور جب دنیا ختم ہوگی تو پہلے آسمان ختم ہوگا، بعد میں زمین ختم ہوگی۔ اور آسمان کا نظام کیا ہے؟ ہم اس کو خالی آسمان سمجھتے ہیں، لیکن حکماء کہتے ہیں، حکماء نے لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی، ان کی کتاب الحکمہ، اس کے حوالے سے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضرت کا ایک رسالہ ہے رفع البنا فی نفع السماء، حضرت کے ایسے نام ہوتے ہیں، عربی کے نام لکھتے تھے وہ، تو انہوں نے لکھا کہ آسمان کی طرف دیکھنے والے کو 10 فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں آسمان کی طرف دیکھنے والے کو 10 فائدے نصیب ہوتے ہیں، وہ میں نے یہاں رکھ دیے ہیں تاکہ میرے بھی ذہن میں رہے۔ پہلا فرمایا کہ غم کم ہو جاتا ہے، دوسرا فرمایا کہ وسوسے کم ہو جاتے ہیں، تیسرا فرمایا کہ وہم اور خوف کا ازالہ ہو جاتا ہے، چوتھا فرمایا ہے کہ اللہ کی یاد میں اضافہ ہوتا ہے، پانچویں فرمایا اللہ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھتی ہے، چھٹے فرمایا کہ اس کے جو خراب افکار ہوتے ہیں دل کے اندر، ذہن کے اندر، ان سے اس کو خلاصی ملتی ہے، ساتویں فرمایا کہ سوداوی جو مرض ہوتا ہے، جس انسان کو ہر چیز میں سیاہی اور نیگیٹو تھنکنگ جو آنے کا مزاج ہوتا ہے، اس سے انسان کو افاقہ ہوتا ہے، اور آٹھواں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی محبت کے مشتاق ہوتے ہیں، وہ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھائیں تو ان کے مشتاق ہونے کی کیفیت میں تسلی ہوتی ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن نے کہا، جب قبلے کے تبدیلی کا موقع تھا، ابھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو بار بار اللہ کے رسول آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، دوسرے پارے میں آیا ہے کہ اے نبی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے ہو۔ تو لکھتے ہیں مفسرین کہ حضور کا آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا نگاہ شوق تھا، وہ نگاہ اٹھانا مشتاق نگاہ تھی کہ کاش کہ وہی آتی اور قبلے کی طرف رخ کرنے اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ جاتا۔ آگے فرمایا 9 نمبر پر کہ جو اللہ کے محب ہوتے ہیں، محبین کو آسمان سے ایک انسیت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ 7 آسمان سے بلند ہے، ہم اللہ کا تو دیدار دنیا میں نہیں کر سکتے، لیکن عرش الہی کا تصور تو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ عام حالات میں دعا کرتے ہوئے انسان کی نگاہ اور ہاتھ بھی آسمان ہی کی طرف بلند ہو جاتی ہے۔
تو دعا کرنے والوں کا قبلہ یہ بھی آسمان ہے، اور آسمان کو اللہ نے خوبصورت قمقموں سے جگمگایا ہے، خوبصورت ستاروں سے منور کیا ہے، نجوم ہدایت آسمان پر اللہ نے رکھے، تو اس کو بھی مقام تنعیم کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا۔ اتنی نعمتیں اللہ تم کو دے رہا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر تم کس کی عبادت کرو گے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، آگے فرماتے ہیں کہ اس آسمان سے ہم نے بارش کو اتارا ہے۔ یہ بارش آسمان سے اترتی ہے کہ بادل سے اترتی ہے؟ بارش تو بادلوں سے اترتی ہے، لیکن چونکہ بادل بھی آسمان ہی کی طرف بلند ہوتے ہیں تو بادل کو آسمان کہہ دیا جاتا ہے۔ بارشوں کا جو محور ہے، مسکن ہے، جو اسٹاک ہے، وہ ٹینک کون سے ہیں؟ وہ ٹینک تو بادل ہیں، لیکن فرمایا گیا قرآن میں ہمیشہ کہا گیا، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بادلوں نے اس کو لے کر کے چلا ہے، بادل اس کو لے کر چلتے ہیں، تو یہ بادلوں کو آسمان کہہ کر تعبیر کیا گیا۔ فرمایا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہاں نازل کیا یہ نہیں فرمایا، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ زمین پر اتارا۔ آسمان سے پانی کا قطرہ زمین پر جاتا ہے، زمین و آسمان کا ملاپ ہوتا ہے، کھیتی وجود میں آتی ہے، ان دونوں کے اشتراک سے غلہ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا من الثمرات رزقا لکم، مختلف قسم کے پھلوں اور پھولوں سے اللہ نے، میوجات سے اللہ نے تمہارے لیے رزق بنایا ہے۔ تو فرمایا پیدا کیا تمہیں تمہارے ماں باپ کو رہنے کے لیے زمین دی، حفاظت کے لیے وہ آسمان کا چھت بنایا۔ تو دیکھیے سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج سے نکلنے والی زہریلی گیس اور زہریلی شعاعیں زمین پر اگر براہ راست پڑیں تو زمین تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ایک لیر اور ایک پرت آسمان اور زمین کے درمیان میں ہمیں نظر نہ آنے والی ایسی بنائی ہے، جس کو دنیا نے اوزون کا نام دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی، سورج کی زہریلی شعاعوں سے بندوں کی، مخلوق کی حفاظت کے لیے بنایا ہے۔ فرماتے ہیں ان تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، دیکھو اتنا بڑا اللہ ہے، اتنی تمام نعمتوں کا مالک ہے، اتنا احسان اس نے تم پر کیا ہے، پھر تم کیسے لوگ ہو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو ساتھی بنا دیتے ہو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم سب کچھ جانتے ہو، یہ اوپر جو کچھ بھی انعامات اللہ نے بیان فرمائے یہ تو تم جانتے ہو، تمہاری پیدائش اللہ نے کی، تمہارے ماں باپ کو اللہ نے پیدا کیا یہ تم جانتے ہو، زمین اللہ نے بچھائی یہ تم جانتے ہو، آسمان اللہ نے اٹھایا یہ تم جانتے ہو، آسمان سے بارش برسا کر غلے اللہ نے اگائے یہ بھی تم جانتے ہو، پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت میں کیوں لگے ہو؟ آگے فرمایا وَإِن كُنتُم، یہ تو توحید کی بات تھی، اب آگے رسالت کا بیان ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کو کوئی شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے مخصوص بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، یہاں سے ایک چیلنج دیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو شک تھا نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتاب جو لے کر آتے تھے وہ اچانک قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ وہ تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا، تو ان کو شک ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے قرآن ہے، اچانک کیوں نہیں نازل ہوا؟ جملۃ واحدہ لولا نزل هذا القرآن جملۃ واحدۃ، یہ کیوں اچانک کیوں نہیں اتارا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کون سی آیت کب کس وقت اتارنا ہے، تو ان کو شک ہوتا تھا۔ ایک شاعر کیا کرتا ہے، پورا کلام، پورا دیوان وہ ایک نشست میں نہیں سناتا، حالات پر جب آورد ہوتا ہے، جب خیالات آتے ہیں، مضمون اترتا ہے تو وہ شعر و شاعری کرتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مختلف خیالات آتے ہیں، وہ لکھ کر کے لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، کہا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاذ دنیا میں نہیں ہے، وہ بے پڑھے ہیں، امی ہیں، تمہارے درمیان 40 سال کی زندگی گزاری، تم نے خود دیکھا ہے یہ کسی سے پڑھے نہیں ہیں، پھر بھی اتنا اعلیٰ درجے کا کلام سنا رہے ہیں، تو تم تو پڑھے لکھے ہو، تمہارے اندر شاعر ہیں، تمہارے اندر ایک سے اعلیٰ ایک ادیب ہے، تمہارے اندر بہترین ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، تو ایک کام کرو، جیسے الفاظ، جیسے مضامین قرآن کی صورتوں کے اندر نازل ہو رہے ہیں، اس جیسا پورا قرآن کیا پیش کرتے ہو، تھوڑا سا ایک چھوٹی سی سورت سنا دو، ایک چھوٹا سا سورہ تم سنا دو۔ دیکھو قرآن پاک کے اندر یہ جو چیلنج آیا ہے دنیا کفر کو،
یہ 5 جگہوں پر آیا ہے۔ قرآن نے اپنا یہ چیلنج 5 جگہوں پر دہرایا ہے۔ ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اور وہاں کا الفاظ زبردست ہیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، فرمایا کہ یہ دنیا کے انسان اور جنات سب جمع ہو جائیں اور قرآن جیسا قرآن لانے کی کوشش کریں، ہرگز نہیں لا سکتے، یہ فرمایا۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کے بعد فرمایا سورہ ہود کے اندر، اے نبی آپ کہہ دیجیے اگر یہ آپ کی بات نہیں سنتے تو ٹھیک ہے، تم اس جیسی ایک سورت ایک آیت پیش کر دو۔ اس سے بھی عاجز تھے۔ ایک جگہ فرمایا سورہ یونس کے اندر کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ اس جیسی کوئی ایک آیت لے آؤ، عاجز ہو گئے۔ سورہ طور میں فرمایا کہ چلو آیت تو کیا لے آتے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک بات قرآن جیسی لے آؤ۔ قرآن جیسی کا مطلب یہ نہیں کہ الفاظ جتنے قرآن میں ہیں اتنے ہو، نہیں، مضامین کے اعتبار سے بلندی ہونی چاہیے۔ کیا مضامین ہیں؟ بلاغت ہے، ایسا اعجاز ہے قرآن کا کہ بڑے سے بڑا ادیب بھی سر ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ مکے والے جمع ہوئے اور جمع ہو کر ان لوگوں نے ایک بہت ماہر انسان کو جمع پیسے دے کر کہا کہ تیرے گھر کا خرچ ہم سنبھالیں، تو جا پہاڑ کی غار میں بیٹھ، جتنا تیرا بیسٹ ہو سکتا ہے وہ لکھ کر لے آ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چیلنج کا جواب دینا ہے۔ وہ گیا، روزانہ لکھتا، روزانہ پھاڑتا، روزانہ لکھتا، روزانہ پھاڑتا۔ جب اس نے کہا کہ میرا یہ بیسٹ ہے، اس سے اچھا میں نہیں لکھ سکتا، تو وہ نیچے آیا۔ وہ نیچے آیا، کسی گلی سے گزر رہا تھا تو اس کے کان میں آواز پڑی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پڑھنے والی کوئی مسلمان کی چھوٹی معصوم سی بچی تھی۔ جب اس کے کان میں یہ الفاظ پڑھے تو اس نے اسی گھر کی دیوار پر لکھ دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ نیچے لکھا، مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس نے آ کر کہا کہ میری پوری زندگی کی محنت میں کر چکا ہوں لیکن اس جیسا کلام میں نہیں پیش کر سکتا۔ لیکن ایمان نہیں لایا، اس لیے کہ اندر کا کفر اور عناد اور بغض اور حسد تو باقی تھا۔ عاجز ہو جاتے تھے قرآن کے مقابلے میں۔ بعض کم وقتوں نے کوشش کی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، الفاظ سنتے ہوئے دل دھڑکتا ہے۔ القارعہ وہ لڑکھڑانے کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے، ملقارعہ کیا ہے وہ چیز جو کھڑکھڑا دیتی ہے، وما ادراک ملقارعہ تم کیا جانو وہ کیا چیز ہے۔ قرآن تو ایسے الفاظ، اور وہ اس کے مقابلے میں لا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ فیل کہتے ہیں عربی میں ہاتھی کو، کہتے ہیں ہاتھی رے ہاتھی، تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے۔ مضمون میں کچھ تو مناسبت ہو، وہ اللہ کا کلام، یہ تم بیوقوفوں کی زبان، اللہ کے کلام کے الفاظ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ دنیا میں آج آنے والے ادیب مولانا آزاد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آج آنے والے شعراء غالب اور اقبال کی ٹکر نہیں لے سکتے۔ کہہ دو میر و غالب سے وہ صدی تمہاری تھی، کہہ دو میر و غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں وہ صدی تمہاری تھی، یہ صدی ہماری ہے۔ الفاظ تمہاری جگہ، ہمارے الفاظ ہماری جگہ۔ غالب نے کہا تھا کہ بے تابی سے ہر ایک تارے بستر خارے بستر ہے۔ اب اتنے فصیح اردو کون سمجھتا ہے؟ آج کے زبان کی اردو بالکل الگ۔ تم زمانے کے تغیرات میں انسانوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ پیدا کرنے والا ہے، اس کے کلام کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی آج کے اس بیوقوف وسیم رضوی کو سمجھائے کہ تو کہاں جا رہا ہے، مقابلہ کس سے کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات سے، اللہ کے کلام سے ٹکر لینے جا رہا ہے۔ اور ہماری تو دعا ہے کہ اب یہ عدلیہ اس پر کچھ کرے اور اپنی آخرت کا انتظام کر لے، کیونکہ اللہ کا نظام ہے، اس کی شخصیتوں، اس کے کلام، اس کے شاعر کو جو چھیڑتا ہے اللہ مقابلے پر خود آ جاتا ہے۔ تو شاید یہ ہمارے راتوں کا رونا، امت کے بزرگوں کی تڑپ، دعاؤں کی قبولیت کا شاید وقت آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاید بساط پلٹنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت تو اللہ کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس میں گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس بہانے کہیں ان کا صفایا اللہ پاک نہ کر دے۔ فلا فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کی اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہاں لفظ ہے عبدنا، یہ نہیں فرمایا رسولنا، یہ نہیں فرمایا نبینا، فرمایا عبدنا۔ فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے کہ دیکھو اوپر سب سے پہلا حکم قرآن کا کیا ہے، اعبدوا
عبادت کرو. اور ہم بھی اپنے نبی کے لیے جو لفظ پسند کرتے ہیں وہ عبد. کل معراج تھی. معراج کا واقعہ جو قرآن میں بیان کیا گیا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، وہاں بھی فرمایا بنبیہ ہی نہیں، برسولہ ہی نہیں، بعبدہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جبرائیل امین نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، آ کر کے فرشتوں نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کو آپشن دیتے ہیں، آپ بادشاہت والے نبی بننا چاہتے ہیں یا عبدیت والے نبی بننا چاہتے ہیں؟ تو جبرائیل کی طرف آقا نے مشورے کے لیے دیکھا تو جبرائیل نے اشارہ کیا عبدیت والے نبی. تو آقا نے فرمایا کہ میں عبدیت والا نبی بننا چاہتا ہوں. بادشاہت والے نبی وہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، وہ بڑا مقام، لیکن میں عبدیت والا نبی بننا چاہتا ہوں. اس کے بعد امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ میں عبدیت والا نبی بننا چاہتا ہوں، آپ نے کبھی آخری وقت تک کھانا کھاتے ہوئے ٹیک نہیں لگایا. جب آپ نے کہہ دیا کہ میں عبدیت والا نبی، تو پھر آپ نے کبھی کھانا ٹیک لگا کر نہیں کھایا. اس کے بعد کبھی آپ نے کھانے میں عیب نہیں نکالا، اس لیے کہ غلام اور بندہ جو ہوتا ہے وہ مالک کے انعامات پر شکر ادا کرتا ہے، سوال قائم نہیں کرتا. اللہ بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا کمال بھی یہ ہے کہ تم عبد کامل بنو، بندے بنو اللہ کے. یہ اللہ کو پسند ہے. انسان کامل انسان بننا یہ کمال ہے. آگے ولی بننا یہ بہت آگے کی چیز ہے. اصل انسان، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولی بننا ضروری نہیں ہے لیکن اچھا اور کامل انسان بننا ضروری ہے. اور فرماتے ہیں سیرت النبی کا جو سب سے پہلا اور سب سے عظیم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسان تھے. اسی لیے تو اللہ نے آپ کو اسوہ اور نمونہ فرمایا، کاملیت کی بنا پر، کمال کی بنا پر. فرمایا کہ ہم نے اپنے مخصوص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری ہے، اس کتاب کے بارے میں اگر تم کو شک ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ، کوئی صورت لے آؤ. چلو کتاب تو بہت دور کی بات ہے، صورت لے آؤ. اور اتنا نہیں کہ تم اکیلے یہ کام کرو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، جن معبودوں کو تم اللہ کو بھول کر اللہ کے مقابلے میں پوچھتے ہو، بلاتے ہو، ان سب کو جمع کر لو. ان کنتم صادقین، اگر تمہاری یہ بات سچی ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ دنیا کی کس کتاب کے اندر یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس جیسی کتاب لکھ کر بتلا دو؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. ہر آدمی ڈرتا ہے کہ میں نے جو دیا ہے ہو سکتا ہے آگے اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی آ جائے. یہ قرآن کی حقانیت ہے کہ وہ چیلنج کرتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کافروں سے کہتا ہے اگر تم کو شک ہے تو اس جیسی کتاب بنا کر بتلا دو. نہیں بنا سکتے. آگے قرآن نے خود کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اب تک اگر تم نہیں بنائے، وَلَن تَفْعَلُوا، آئندہ بھی تجھ سے نہیں ہوگا، چھوڑ تجھ سے نہیں ہوگا. کیا بات ہے! قرآن کفار کو کتنا لگا ہوگا. اور آج بھی جب دنیا اس کو پڑھتی ہے، اللہ کے نافرمان جب اس آیت کو پڑھتے ہوں گے تو جہنم تک جلتا ہوگا ان سے. قرآن نے کہہ دیا تم سے نہیں ہوگا، چھوڑ دو. کتنی تکلیف ہوتی ہے کسی انسان کو جب کوئی کام کرنے کا حکم دے اور وہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ تجھ سے نہیں ہوگا، رکھتے. گویا کہ ذلیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے مکے کے مشرکین کو قرآن کے مقابلے میں، اور کہا کہ نہیں ہوگا. لن تفعلوا، لن تفعلوا، عربی میں جو لن آتا ہے یہ آتا ہے ہرگز کے معنی. لا تفعلوا، تم نہیں کرو گے، لن تفعلوا، ہرگز نہیں کرو گے. تو فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اب تک تو تم نے نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، آئندہ کرو گے بھی نہیں. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اب ایک ہی راستہ ہے تمہارے لیے، یا تو ایمان قبول کر لو چونکہ عاجز آ چکے ہو، مقابلہ نہیں کر پاتے، یا تو ایمان قبول کر لو، یا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. انسان اور پتھر کو ایندھن کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت جگہ یہ آیت سورہ تحریم میں بھی اللہ پاک نے اتاری ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. یہ جو پتھر ہوتا ہے ایندھن بننے کے اعتبار سے دنیا کے مخلوقات میں معدنیات کے اندر سب سے سخت جو ایندھن ہے وہ پتھر ہے. لکڑی جلدی کوئلہ بن جاتی ہے، لکڑی سے داغا جانے والا داغ بہت جلدی بڑھ جاتا ہے،
لیکن گرم پتھر کا جو داغ ہوتا ہے وہ برداشت کے باہر ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو پتھروں کو معبود بنا کر تم پوج رہے ہو، یہ تمام پتھر اٹھا کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ جتنے بت دنیا کے اندر گھروں میں رکھے ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام بت اٹھا کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، آگ کو دہکایا جائے گا۔ اتنی سخت آگ ہوگی، آقا فرماتے ہیں کہ 1000 سال تک کو اس کو دہکایا گیا۔ جیسے لکڑی کا چولہا دہکانے کے لیے شروع میں کچھ چورا اورا ڈال کر کے آگ کو مضبوط کیا جاتا ہے، تو وہ جو ڈالنے کا پروسیس تھا 1000 سال تک۔ پھر فرمایا کہ جب وہ سرخ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 1000 سال تک مزید جلایا۔ جب 1000 سال اس کو مزید جلایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، اور جب 1000 سال کے بعد اس پر سفیدی آئی تو مزید 1000 سال اس کو جلایا گیا، اب اس کے اندر سیاہی آ گئی۔ اب جو جہنم کی آگ ہے وہ انتہائی درجے کی سیاہ اور تاریک آگ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو تمہاری آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، جس کا ہلکا سا جس کی ہلکی سی آنچ انسان کو بے چین و بے قرار کر دیتی ہے، تو وہ جو 70 درجے زیادہ سختی والی آگ ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ فرمایا کہ اس آگ سے تم کو ڈرنا چاہیے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ بعد میں بنے گی۔ اعدت للکافرین، وہ تیار کی جا چکی ہے۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جہنم وہنم کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کے ناراضگی کا نام جہنم ہے۔ اللہ کی ناراضگی کو لوگ سمجھتے تھے کہ جہنم ہے، نہیں، بلکہ کبھی جو معراج کا سفر آقا نے فرمایا اس میں بھی تو جہنم کا مشاہدہ کروایا۔ آقا کو جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، جنت کا مشاہدہ کروایا گیا، گویا کہ جنت اور جہنم پیدا کی جا چکی ہیں، وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، رہتا ہے وہ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو فرمایا گیا کہ جو آدمی اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے جنت میں اس کے لیے محل تعمیر ہوگا، یہ تو مستقبل کی بات ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جنت تیار ہو چکی ہے، تو اس میں کوئی سوال کی بات نہیں ہے۔ جنت تو تیار ہو گئی، ابھی پلاٹنگ باقی ہے۔ جو سبحان اللہ کہے گا اس کے لیے درخت اگے گا، جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا اس کے لیے محل بنے گا۔ تو جنت کی زمین تو تیار ہو چکی ہے، لیکن کچھ جگہیں خالی ہیں، بندے نیکی کرتے رہیں گے، وہاں وہ اپنے لیے گھر اور زمین اور درخت وغیرہ الاٹ کراتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے جہنم اور جنت جو پیدا ہو چکی ہیں۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے ہر صبح شام 7 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگو، مغرب بعد 7 مرتبہ دعا پڑھ لو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ فجر بعد 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہم اجرنی من النار۔ روزانہ جب بندہ پڑھے گا، 50 سال اگر کسی نے پڑھ لیے ہوں، کیا 50 سالوں میں اللہ پاک نے ایک مرتبہ بھی قبول نہیں کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ بھی اگر قبول ہو گیا تو اس کی جہنم سے آزادی کا فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ جہنم کا تذکرہ تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن کا مزاج ہے کہ جب بھی جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے فوراً لوگوں کو ہمت دلانے کے لیے جنت کا بھی بیان آتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جنت کا بیان سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں، اور ایسے اعمال ہم سے کروا لے جو ہمیں جہنم کے جنت میں لے جائیں اور جہنم کی آگ سے محفوظ کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔